بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دنیا کا کون سا ملک ایسا ہے جس نے فلم سازی نہیں کی؟ بہٹان۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا کیا؟ فرشتوں کو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کس سے سیکھ کر اذان کا آغاز کیا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تھوکنے سے منع فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع حاجت کی جگہ میں مت تھوکو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن سخر۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ حدیث نبوی میں حافظہ تیز کرنے کے لیے کن 5 چیزوں کا ذکر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے: مٹھاس کھانے سے، جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے، مسور کی دال کھانے سے، ٹھنڈی روٹی کھانے سے، آیت الکرسی پڑھنے سے۔ آدھا قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ زلزال کو آدھا قرآن کہا جاتا ہے۔ نماز کے لیے اذان دینے کا حکم قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ سورہ المائدہ میں۔ دار الندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کرنے والے 14 سرداروں میں سے کتنے جنگ بدر میں مارے گئے؟ یاد رہے 3 گرفتار بھی ہوئے تھے۔ 11 سردار جنگ بدر میں مارے گئے۔ عورت کے جسم کے کس حصے کو آگ نہیں لگتی؟ ریڑھ کی ہڈی کو۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحاب بدر میں شمار کیا جاتا ہے یا نہیں؟ جواب ہے کیا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ سوال ہے نماز کب فرض ہوئی؟ جواب ہے شب معراج کے وقت۔ سوال ہے کون سے 2 پرندے ہیں جن کو دنیا میں امن کا نشان کہا جاتا ہے؟ جواب ہے فاختہ اور کبوتر۔ سوال ہے ابو لہب کیسے مرا اور کہاں مرا؟ جواب ہے طاعون یا چیچک سے مرا اور مکہ میں مرا۔ سوال ہے غار ثور کیوں مشہور ہے؟ جواب ہے ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 3 دن قیام فرمایا تھا۔
सवाल है यमन में नबूवत का दावा किसने किया? जवाब है असवद अंसी ने। सवाल है मदाइन की फतह के मौके पर दरिया की तुगयानी के बावजूद मुसलमानों ने उसमें घोड़े डाल दिए और बातें करते हुए दरिया अबूर कर गए। मुसलमानों का कमांडर कौन था? जवाब है हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अबी वक्कास। सवाल है खैबर किस शहर के करीब वाक़े है? जवाब है मदीना के। सवाल है कुरान हकीम ने आखिरत के लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल किया है। जवाब है अल हैवान। सवाल है गज़वा बदर में किस सहाबी ने अपने मामू को अपने हाथ से कत्ल किया था? जवाब है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है फतह मक्का के फौरन बाद कौन सी जंग लड़ी गई? जवाब है गज़वा हुनैन। घर में किस जानदार का ज्यादा हो जाना जादू की अलामत है? ये मशहूर है कि चींटियों का ज्यादा हो जाना जादू की अलामत है। ऐसा किसी भी हदीस से साबित नहीं, वल्लाहु आलम। कौन गज़वा बदर के बाद मक्का से मदीना इसलिए गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कातलाना हमला करे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी साजिश का राज फाश कर दिया तो वो बहुत हैरान हुआ और फौरी मुसलमान हो गया। वो सहाबी हजरत उमैर बिन वहीब रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। सवाल है खाना काबा में कलमा को बुलंद आवाज में पढ़ने वाले पहले सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो कौन से हैं? जवाब है अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है रसूलों की तादाद आपके ख्याल में कितनी है? जवाब है 313। सवाल है रिसालत से इंसान को कौन सी जरूरत पूरी होती है? जवाब है दीनी। सवाल है रसूल का बुनियादी फरीजा क्या है? जवाब है तबलीग दीन। सवाल है मजूसी कितने खुदाओं को मानते हैं? जवाब है 2। सवाल है किसके लिए साहिब शरीयत व किताब होना लाजमी है? जवाब है रसूल। सवाल है पैगंबरों की सरजमीन किसे कहा जाता है? जवाब है फलस्तीन। सवाल है अबू अल बशर किस नबी को कहते हैं? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। सवाल है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में कितनी अज़वाज मुताहरात का इंतकाल हुआ?
جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 2 ازواج کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت خزیمہ۔ سوال ہے وہ کون سی قبر ہے جو اپنے صاحب کو لے کر چلی تھی؟ جواب ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے، جب آپ دریا میں گرے مچھلی نے آپ کو نگلا اور لے کر چل دی۔ سوال ہے مردوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرما کر ان کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے۔ سوال ہے کس فرشتے کا نام عبد الجبار اور کنیت ابو یحییٰ ہے؟ جواب ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے کیا قبر پر بیٹھنا حرام ہے؟ جواب ہے قبر پر بیٹھنا حرام ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم میں سے کسی کا انگاروں پر بیٹھنا جو اس کے کپڑے جلا کر جل تک پہنچ جائے، اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی قبر پر بیٹھے۔ سوال ہے کون سی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر وہ خود تھیں؟ جواب ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور ان سے شادی کر لی۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مہر کے طور پر کیا دیا؟ انس نے جواب دیا ان کی مہر وہ خود تھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کیا تھا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ کی طرف سے کیا تحفہ ملا؟ جواب ہے 5 وقت کی فرض نمازیں تحفے میں ملی۔ سوال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت کس صحابی کو اپنے بستر پر لٹا کر گئے تھے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بستر پر لٹا کر گئے تھے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کہاں تعمیر کی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مسجد قباء میں تعمیر کی۔ سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب ہے مدینہ میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے کون سے بھانجے میدان احد میں دفن ہوئے؟ عبداللہ بن جہش۔ صلیبی جنگوں کے فاتح صلاح الدین ایوبی کا مزار کہاں ہے؟ دمشق میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر تھا، اس لیے جنت میں ایک گروہ کا سردار بنایا گیا، وہ گروہ کون سا ہوگا؟ صابرین کا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس برائی میں مبتلا تھی؟ لواطت کی یعنی ہم جنس پرستی۔
حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت قبلہ کس رخ پر تھا؟ جنوب کی طرف۔ سوال ہے، بنو قریظہ کے سردار کعب بن اشرف نے مسلمانوں سے کس جنگ میں بد عہدی کی تھی؟ جواب ہے احد میں۔ سوال ہے، قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کو پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ۔ سوال ہے، قرآن پاک میں کن شہروں کا اور ملکوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے یثرب، مدائن، مکہ، مصر اور روم۔ سوال ہے، قوم سمود کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 23 مرتبہ۔ سوال ہے، قرآن پاک کا نازل ہونے والا پہلا لفظ کون سا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کا سب سے پہلا لفظ اقرا نازل ہوا۔ سوال ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 7 مرتبہ۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تخلیق کے بعد روح ملتے ہی سب سے پہلے اپنی زبان سے کون سا لفظ نکالا؟ جواب ہے الحمدللہ۔ سوال ہے، حضرت اماں حوا کی پیدائش کا دن کون سا تھا؟ جواب ہے یوم عاشوراء 10 محرم الحرام۔ سوال ہے، حضرت یونس علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے کس بیٹے کے سلسلے سے تھے؟ جواب ہے بن یامین کے سلسلے سے۔ سوال ہے، وہ کون سا نیکوکار شخص ہے جو گناہ گار سے بھی بد نصیب ہے؟ جواب ہے وہ انسان جو محنت کر کے نیکیاں کمائے اور ساتھ ہی ساتھ ریاکاری بھی کرے تو ایسا شخص گناہ گار سے بھی بد نصیب ہے۔ سوال ہے، سور کتنی دفعہ پھونکا جائے گا؟ جواب ہے 2 دفعہ۔ سوال ہے، عین دوپہر کے وقت عرب کی گرم ریت پر لٹا کر قریش کس کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے؟ جواب ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سوال ہے، غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سرداروں کو قتل کیا؟ جواب ہے 13۔ سوال ہے، کس نے اپنے ہاتھ سے سراقہ کو کنگن پہنائے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ جواب ہے ہجرت مدینہ کے فوری بعد۔
سوال ہے قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟ جواب ہے 7۔ کس وقت طلاق ہونے والی عورت کی عدت صرف 1 دن ہوتی ہے؟ وضع حمل کے وقت، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد چاہے 1 دن میں ہی ہو جائے۔ نبوت کے بعد جو چیز سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوئی وہ کیا تھی؟ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نبوت پر فائز تھے یا رسالت پر؟ دونوں پر، یعنی نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر کس آسمانی کتاب میں آیا ہے؟ قرآن پاک میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام نونا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو فروخت کرنے کے لیے بازار میں کس قسم کے جملے ادا کرتے تھے؟ کون ہے جو ایسی چیز خریدے گا جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان؟ حدیث میں کس انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب بھی مرے گا ذلیل ہو کر مرے گا؟ بے نمازی جب مرے گا تو ذلیل ہو کر مرے گا۔ قرآن پاک کی کس صورت میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے سچا نبی کہا ہے؟ سورہ مریم میں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو عرصہ گزارا کتنا تھا؟ 7 برس۔ سوال ہے کس وقت کی نماز کی 3 رکعت فرض ہیں؟ جواب ہے نماز مغرب کی۔ سوال ہے اگر کوئی سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائے یا ترتیب الٹ ہو جائے تو کس طرح اپنی نماز مکمل کرے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھ لے اور آخری قعدہ میں سجدہ سہو ادا کرے۔ سوال ہے کن نمازوں کی قضا ادا کرنا واجب ہے؟ جواب ہے فرض نمازوں کی۔ سوال ہے اگر مسافر نماز قصر نہ پڑھے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب ہے سخت گناہگار ہوگا۔ سوال ہے کیا دوران سفر وتر نماز چھوڑی جا سکتی ہے؟ جواب ہے جی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نابینا والد کو تھپڑ کیوں مارا تھا؟
सहाबा कराम में से सबकी ठंडी तबीयत हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की थी। पहाड़ भी अगर सर से गुजर जाता तो चुप रहते थे। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के नाबीना वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। सहाबा कराम फरमाते हैं कि वो आकर कहने लगे कि मेरा बेटा इतने ठंडे मिजाज का था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कर दिया? माज़अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या हुआ? कहा कि आज मुझे थप्पड़ मारा है अबू बकर ने। सहाबा कहते हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा था कि अबू बकर तो बड़े हलीम है और बाप को थप्पड़। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुलाओ अबू बकर को। जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो आए, हाथ बांधे और सर को झुकाए खड़े हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर वालिद को मारा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो खामोश हो गए। फिर पूछा लोगों को यकीन नहीं हो रहा, तुमने बाप को मारा है? हजरत अबू बकर खामोश रहे। तीसरी मर्तबा महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बोलते क्यों नहीं हो? तो जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सर उठाया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की दाढ़ी आंसुओं से तर थी। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद से कहें तलवार लेकर मेरे टुकड़े टुकड़े कर दें, मैं उफ तक नहीं करूंगा, लेकिन इनसे फरमा दें ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात ना करें। मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।